ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کی 15 اور رجب کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے کو لے کر لداخی عوامی نمائندے پیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس آج امور داخلہ کے مرکزی وزیر نتن انن رائے کے سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی ہے، لیکن تاحال اس اہم میٹنگ سے متعلق جانکاری سامنے نہیں آئی ہے. تاہم لداخی عوام آج دن کو ہوئے اس میٹنگ پر گہری نظر رکھی ہے اور اس کے نتائج کا بے تابی سے انتظار ہے، اور عوام چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت لداخی عوامی نمائندوں کے ساتھ بامعنی مذاکرات کر کے لداخ کے عوام کے حق میں بہتر فیصلہ لیں. یاد رہے کہ 3 دسمبر 2024 کو لداخی نمائندوں کا امور داخلہ کے مرکزی وزیر نتن انن رائے کے سربراہی والی ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہوئی میٹنگ کو کامیاب اور مثبت قرار دیا تھا، اور حکومت نے لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے پر اصولی طور بحث کرنے کو قبول کیا تھا. اس میٹنگ میں روزگار سے جڑے مسئلے پر تفصیلی گفت و شنید ہوئی تھی اور یوٹی لداخ میں موجود گزٹڈ اور نان گزٹڈ خالی اسامیوں پر جلد بھرتی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ ہوا تھا. اس طرح بھرتی کے عمل میں لداخیوں کے لیے 95% ریزرویشن دینے پر بھی سرکار راضی ہوا تھا. لداخ میں قانون سازیاں موجود نہ ہونے کے سبب لداخ پبلک سروس کمیشن قائم نہ ہو سکتی ہے. اس بنا پر نمائندہ تنظیموں نے پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جانے والی بھرتی عمل کو جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے تحت کیے جانے کی وکالت کی تھی، جسے کمیٹی نے اصولی طور قبول کیا تھا. اب لداخی عوام کو امید ہے کہ اس میٹنگ میں باقی نکات پر بھی تفصیلی گفت و شنید ہو اور مثبت نتائج سامنے نکل آئے. کیا آپ کی گاڑی کو ضرورت ہے فل سروس کی؟ اب کرگل میں کھلا ہے ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا بھروسے مند سینٹر. نیکسا اور ایرینا کی تمام گاڑیوں کی فل سروس دستیاب، جس میں انجن آئل، آئل فلٹر، کولنٹ، بریک فلوئڈ، اسپارک پلگ، سب کچھ ایک ہی جگہ. راستے میں گاڑی خراب ہو جائے فکر نہ کرے، ہمارا سروس آن ویلز ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسے سیزر لفٹ، وہیل بیلنسر، ایئر کمپریسر اور بھی ٹولز کے ساتھ آپ کی گاڑی کا ہر پرابلم سالو ہوگا. ہمارا پتہ واٹر فلنگ اسٹیشن تیتی چمک، کرگل. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 9797692811 یا 6005801216. ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا ٹرسٹڈ پارٹنر. فوج میں بھرتی کے خواہش مند جوانوں نے ایک پریس کانفرنس دی، جس میں انہوں نے کہا کہ 163 انفینٹری بٹالین ٹیریٹوریل آرمی سکھلائی انفینٹری نے بھرتی ریلی منعقد کی تھی. اس بھرتی عمل کے دوران فزیکل اور دوڑ میں کرگل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے جوان کامیاب ہوئے تھے، جس کے بعد انہیں تحریری امتحان میں شرکت کرنا تھا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کو تحریری امتحان میں شرکت کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا اور بلا وجہ بھرتی ریلی سے باہر کیا گیا، جس پر انہوں نے متعلقہ فوج کے ذمہ داران سے سوال کیا. تاہم فوج کی طرف سے انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو لے کر وہ لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا، ممبر پارلیمنٹ حنیفہ جان اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند سے مل کر ان کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو اجاگر کیا ہے. ان جوانوں نے مزید کہا کہ ان کے تمام اوریجنل سرٹیفکیٹ پچھلے 2 ماہ سے فوج کے پاس ہے، جس کے سبب وہ دیگر بھرتیوں میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے جامع مسجد کرگل میں ماہ رجب کا ایام بیس یعنی
13, 14 اور 15 رجب میں اعتکاف کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ روحانیت اور معنویت سے بھرپور اس پروگرام میں زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے خاص کر جوان خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے جوانوں کی جانب سے اعتکاف میں شرکت کی شرح میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر سال معتکفین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IKMT کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد کرگل کے علاوہ پٹو، برسو، کرچکھر اور دیگر مقامات پر بھی مساجد میں اعتکاف کا انتظام کیا گیا ہے اور ان میں خاصی تعداد میں مومنین شرکت کر چکے ہیں۔ شیخ رضوانی نے مزید بتایا کہ اعتکاف 13 سے 15 رجب تک ہوگا۔ واضح رہے کہ انقلاب اسلامی سے پہلے کرگل ضلع سمیت دنیا میں اعتکاف کا رواج نہیں تھا۔ انقلاب اسلامی کے بعد اعتکاف پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ پیش ہے جامع مسجد کرگل سے اعتکاف سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ۔ صحبت حسن اللہ بندے کرگل مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پہ ولادت مناسب اللہ گاؤں کا رسبت مدن درین سن کو شب وفات حضرت زینب امیر المؤمنین کی حضرت زینب وفات دن مناسب اللہ گاؤں تسلیت کا رسبت عزیزان محترم نتی جامع مسجد کرگل اعتکاف دلن تام دی اعتکاف کو 13 رجب کلن شروع سن 13 14 15 رجب سپا دی اعتکاف پولیشا سن 3 دن اعتکاف متا دی برگزار پولیشا سن اور دی اعتکاف پیانو تقریباً لو ہر سال دن ما اعتکاف پیانو نتی مین لا معرفت چین چک شناخت چین چیوں سے افراد بڑائی چھنو تام دی چک تقریباً 150 نفر سے چونچہ کم یا زیادہ می اعتکاف شرکت بسیت مومنین پر شرکت بسیت اور اعتکاف کی خدا ذات رسالہی بہترین موقع گنا اعتکاف کو خدا نے رسے خلوت بات مگنا خدا نے رسے راز نیاز بات مگنا رنگی خدا کو نے رسے یعنی گفتگو بات مگنا تمام دنیا تے علقاء گما تمام دنیا تے محبت گما فن سے صرف دیجا مسوم کو رنگی خدا نے گفتگو بات رنگی خدا نے رسے راز نیاز بات دیا یوں سینا تقریباً 150 مزدیاں شرکت بسیت اور بہترین طریقے کا متی علماء کو خاص کنوں سے اعتکاف بارے لقوان سور پانچک فضیلت بیان میں جو مخصوص نتی امام جماعت شیخ خادیوی تی اقبالی چکیاں اعتکاف جکسیت وغتی سابقہ وائس چیئرمین آغای شاکری تی اقبو بشیر شاکری تی اقبو و دیانو اعتکاف جکسیت اور باقی نتیجہ علماء کن ہر ٹائمی کا یوں سے اعتکاف فضیلت نا اعتکاف بارے تی مسائل نا دیون گامن ملنا بیان دا اور معنویات طرف ملنا سوق تامت ملنا تشویق تامت جو پروگرام پر دمو بس ایک بہترین برنامج بہترین پروگرام چاہتا اعتکاف نشیت اور دونا باقی افطاری انتظام سحری انتظام دمونے ہم امام خمینی مملکتی یعنی آفیسی پروگرام جو سے دمو بس کنیز گتی جوانان کنیز ہم افطاری بہترین طریقے کا پروگرام اور بہترین افطاری اور دمو بس ہم سحری دمو بس گتی کائسا منجن کائسے یعنی کوئی قیادت یعنی جوان کنیوں سے دیاں دمو بس دن فراہم بینیت معتقدین دل رگوز خان گاما کونس فراہم بینیت انشاءاللہ آئندہ دیو بچ سنگاتس انشاءاللہ دمو بس پروگرام چاہتے کوشش بینیت ہر سال اندر دمو پروگرام چاہتے آئندہ مطا تجربہ چھے اس طرح دیو بچ اعتکاف مگنا دمو پروگرام چونچل انشاءاللہ آتس دیکھ اعتکاف تمام ڈسٹرکٹ کرگیل بہترین طریقے کا معنویات در لکھیر بات بنا آتس اعتکاف دمو پروگرام چاہتے جامع مسجد کرگیل میں باقی ہم یہاں جگانا پٹوا تقریباً گزارش ہے صاحب کو 40 نفر کھونگ پٹی مسجد کرسکاری مسجد تقریباً 25-26 نفر بہت سارے باقی جگہ مسجد کا نام عطایت غتی امام خمینی مومنٹ ٹرسٹ رکھنا غتی بسیج روحانی پی کھوئیں 300 سے باقی جگہ لفتاد مینا دورات احمد مینا کھوئیں تبلیغ بات مینا دیانا دفتر نشد دیریاں سوں سے اور انشاءاللہ آئندہ اعتکاف قوتی باقی جگہ نے نہ غتس خیر بات باقی جگہ نے اعتکاف وجہ سے معنویات طرف کھوں بات
انشاءاللہ کوشش پیدا کوشش بچا سے چھانا دیانو قبتی جغمسو اعتقاب بچاسین اس کے فتوہ غاتی اعتقاب آخری پروگرامین اور فتوہ غاتی اعتقاب کلو چلیں تمام بچاسین زينب مولانا وحدي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حقه تمجقنا زوجة جامع مسجد اعتكاف رجعنا نشي تقريبا كعدادي كمؤمنين نسبة جابين الحمد لله الإمام خميني مرتب سواء في يابونيا سوريا اعتكاف سما پیغمبر خدا في سنت لاشين جو دیکھنا حضرت پیغمبر کے تاثرین سبا مسلمانوں نے رسم اسلامی رسم رواج مسلم بیان خدا نے ہم کو میونس راسو سے نن کھمنا بر سے لاسکور فان سے سن یما دے مسجد چاندے واریاں مندوق سے عبادات بچیں دے عبادات پر الحمدللہ غیری دی ڈسٹرکٹ میں کرگل پر ادارہ امام خمینی میں پروٹیسی بویوتیانو دولے لو تقریبا جو یہ سکسم کی سوزی رجانا یشو تقریبا می دوسیو دول انتظام و ادارہ بسی اہل خلیل سجدے بسی تو باقی مساجد دی عبادات کو خدا نے پیغمبر خدای کی اپنی دی سنت کو دی شکل کے راسو دی گناہ گرم سے دنیا دے نبی سے زندگی با ینچل زندگی چل لس کو خدا نے یم کو رازلیاس با جمع سن چین اس کے انشاءاللہ اختتام سے چین خدا اس نے عبادت مکان نے عبادت قبول سوشی میں یہ قوم نے ملت لا دی کار خیر پہ توفیق سوشی انشاءاللہ فوج نے آج کرگل میں ٹیم سٹرنگمو کے اشتراک سے آرمی ڈے کی یاد منائی۔ اس تقریب میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بہادر سپاہیوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں ٹیم سٹرنگمو کے جنرل سیکرٹری زیب النساء نے مسلح افواج کی قربانیوں اور غیر متزلزل ارادوں پر روشنی ڈالی اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ٹیم سٹرنگمو نے فوجی حکام اور جوانوں کو شاندار پینٹنگز کا مجموعہ پیش کیا۔ جواب میں فوجی حکام نے ٹیم سٹرنگمو کی کاوشوں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ فوجی عہدیداروں نے ٹیم سٹرنگمو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب نے ہندوستانی فوج اور لداخ کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور باہمی احترام پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھدیوے نے زیر زمین پانی کے غیر قانونی اخراج کے خلاف اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ میٹنگ کی، جو 1 دسمبر 2024 سے نافذ العمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیہ ضلع میں تقریباً 40 سے 50 بورول مشین کام کر رہی ہیں۔ ڈی سی نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ گومپا، غنگلس، سنکر، یورتونسکرا، لیہ، چغلمسر، سبو، سپیتوک، پھے اور فینگ جیسے محدود علاقوں میں پیشگی منظوری کے بغیر بورول کا استعمال کرنے کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ یہ پابندیاں تجارتی، حکومتی اور دفاع سمیت تمام شعبوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ اجلاس کے دوران ڈی سی نے خلاف ورزیوں پر سزاؤں کا اعادہ کیا، جن میں مشینیں ضبط کرنے، جرمانے اور رجسٹریشن کی منسوخی شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام بورول مشینوں کو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے GPS ٹریکنگ سسٹم سے لیس ہونا چاہیے، جس کی تنصیب کی آخری تاریخ مارچ 2025 کے آخری دن مقرر ہے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ کسی بھی ہنگامی یا ضروری بورول کے استعمال کو مناسب جواز کے ساتھ DC سے منظوری لیا جانا چاہیے۔ متعدد مشینوں کے مالکان کو بھی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مشینوں کو رجسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات کا مقصد لیہ ضلع میں زیر زمین پانی کے اخراج کو منظم کرنا اور اس کے پائیدار استعمال کو فروغ دینا ہے۔ ولادت بسعادت مولود کعبہ علی مرتضیٰ امام المتقین علیہ السلام کے مناسبت پر جامع فاطمہ زہرا کے اہتمام سے امام بارگاہ بقیت اللہ حسینیہ بٹھنڈی جموں کرگل کالونی میں جشن عید منائی گئی، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔
اس موقع پر نعت خوانوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں نعت و منقبت پیش کی، جبکہ مقررین نے آپ کے کمالات اور فضائل بیان کرتے ہوئے آپ کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اللہ صاف رہا، درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -12.2، زنسکار میں -23.7 اور دراس میں -22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر 24,45,24,241 روپے کا پراپرٹی ٹیکس واجب الادا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کارپوریشن نے AMU کو 4 جنوری کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ نوٹس AMU کی 18 جائیدادوں پر جاری کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکس 2017 سے بقایا ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں ٹیکس جمع کرانے کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وقت پر میونسپل ٹیکس جمع نہیں کراتی ہے تو اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کارپوریشن کے رینیو اسسمنٹ آفیسر راجندر پرساد کا کہنا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 18 جائیدادوں کے 24,45,24,241 روپے واجب الادا ہیں، جس پر سب سے پہلے انہیں بل بھیجے گئے۔ بل دینے کے بعد ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ میونسپل کمشنر نے بقایا جات کو لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار سے ملاقات کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے بتایا کہ گرانٹ کی درخواست UGC کو بھیج دی گئی ہے اور جیسے ہی گرانٹ ملے گی ٹیکس ادا کر دیا جائے گا۔ حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات میں شامل 2 عہدیداروں کے مطابق حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور درجنوں یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے مسودے کو قبول کر لیا ہے۔ امریکہ اور قطر کے ثالثوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی گروپ 15 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بس ایک قدم دور ہے، کیونکہ ابھی تک جاری کوششوں میں یہ اب تک کا سب سے کامیاب مرحلہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی AP نے مجوزہ معاہدے کی ایک کاپی حاصل کی اور ایک مصری اہلکار اور حماس کے ایک اہلکار نے اس کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم تفصیلات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔